حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کا کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا۔ حضرت عمر ذرا ڈاڈی طبیعت کے تھے، ڈانٹ دیا حضرت ابو بکر صدیق کو۔ حضرت ابو بکر صدیق نرم بندے تھے، پہلے وہ گھر جا کے روئے، اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بھی خیال آیا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا غصہ جلدی اتر جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ دستک دی تو پتہ چلا وہ تو گھر ہی نہیں۔ میں سمجھ گیا، میں ڈر گیا، میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ کیوں ڈر رہے ہو عمر؟ فرمانے لگے اس لیے ڈر رہا ہوں، جب حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر نہیں ہوتے تو دروازے رسول پہ ہوتے ہیں، ساری بات تو سنا دی ہوگی۔ فرماتے ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچا، سامنے ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، پشت مبارک میرے پیارے رسول کی کعبے کی جانب، چہرہ صدیق اکبر کی جانب، دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا، سلام کیا، جواب ملا، پر گردنیں نہیں اٹھائی دونوں نے، مقدس گردنیں جھکی رہی۔ میں سوچ رہا تھا اب حضور مجھے ڈانٹیں گے اور میں صدیق کے پیر پکڑوں گا، میں علی کو سفارشی بناؤں گا، منت کروں گا، لیکن کوئی بولے تو بات بنے نا۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، جب میرا کلیجہ منہ کو آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں بولنے لگا، میرے آنسو پہلے نکل گئے۔ میں نے رو کر کہا میں بھول گیا تھا، میں گیا تھا ابو بکر صدیق کے گھر پر یہ یہاں آ گئے۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے گردن مبارک اٹھائی تو داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، اور لفظ کیا تھے؟ فرمایا عمر تم میری خاطر میرے ابو بکر صدیق کو معاف نہیں کر سکتے تھے؟ پھر حضور نے فرمایا عمر یہ سارا مکہ تلواریں لے کر مجھے قتل کرنے آتا تھا، یہ اکیلا تھا، اس نے کھول کے بازو کہا تھا جو حضور تک جائے گا میری لاش سے گزر کے جائے گا۔ فرمایا دنیا بھول جاتی ہے، مجھے یاد ہے ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، میری خاطر چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اس کے بعد سمجھ گیا میرے مصطفیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو راضی رکھا جائے۔ ایک شخص نے حضور پاک سے کہا حضور پاک 3 نمازیں پڑھوں گا، اس شرط پہ مسلمان ہوتا ہوں۔ فرمایا 3 ہی پڑھنا، کلمہ تو پڑھنا ہر شخص کو جائز ہے، اگر وہ حقوق ادا کر سکتا ہے تو ایک وقت میں 4 نکاح کرے، اگر حق دے سکتا ہے تو اجازت ہے۔ مولا علی نے بھی ارادہ کیا سیدہ کی موجودگی میں کہ میں دوسرا نکاح کر لوں۔ سیدہ فاطمہ کے دل کو تکلیف ہوئی، دوڑی آئی حضور کی بارگاہ میں۔ بی بی صاحبہ نے زندگی بھر کھل کے کوئی بات نہیں کی، آج بھی آئی تو چپ کر کے بیٹھ گئی۔ سیدہ فاطمہ حضور کی بارگاہ میں آئی تو تھوڑے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں، سب کو جائز ہے تو علی کو بھی جائز ہے نا، نکاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دے دیا، مسجد میں لوگ جمع کر لیے۔ آج کس لیے اجتماع ہے؟ جہاد کی تیاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو فاطمہ ہے نا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں باقی سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ آج اس خطبے کی کیا ضرورت تھی، تو مجھے تو سمجھ آ رہی تھی۔ شیر خدا کہتے ہیں میں چپکے سے اٹھا اور سیدہ کے پاس گیا، میں نے کہا میں نے تو صرف بات ہی کی تھی، تو پہنچ ہی گئی ہے۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ گئے۔ فرمایا علی سن، سب کے لیے دوسرا نکاح جائز ہے، پر جب تک میری فاطمہ ہے تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لیے چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کے لیے فرمایا جب تک میری بیٹی ہے تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل کے فرمایا عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا، اس لیے کہ خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے گی، اور فرمایا محض ان کے مال کی وجہ سے ان سے شادی نہ کرنا، مال ان کو سرکش بنا دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے
ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرنا۔ کان میں سوراخ والی، کالے رنگ کی باندی، اگر دیندار ہو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔